اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو سبحان حجر اللہ. تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تاحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر ہے. السلام علیکم سبحان ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ. گفتگو آن وعلیکم لائن کی السلام. ایک اور نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ اس نشست کے اندر میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب حافظ محسن علی حسینی صاحب میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ولید کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. محسن بھائی آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. بہت خوشی ہو رہی ہے. آج ایک خوبصورت چہرہ، مسکراتا چہرہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ ان کا انٹروڈکشن دیں پھر میں کچھ بات کروں. بے شک الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثناء. اور میں کہوں گا کہ جب بھی ہم قصیدہ بردہ شریف سنیں، کسی کی بھی آواز میں اگر سنیں تو ایک ہی نام فوراً دماغ میں آتا ہے اور زبان پر آتا ہے، اور وہ نام ہے جناب محترم الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بہت مبارک ہو. آپ نے بڑے خوبصورت اور ایسا انداز سے اس ٹرانسمیشن کو جو ہے گفتگو آن لائن کو آپ نے جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور ایک اچھا تجربہ ہے، اور بہت ایک شکریہ. ایسا تجربہ ہے کہ جو آپ نے جیسے کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ الحمدللہ کا بہت حد انداز کو تک فالو کامیاب. کر رہے ہیں، الحمدللہ. آپ کی نقالی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یعنی وہ بھی اس طرح کر رہے ہیں. ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی علامت ہے. جی جی بالکل بالکل مبارک ہو. اچھی علامت ہے. تو یہ ریکارڈ پر آ جائے تو بالکل. اس لیے میں نے کہہ دیا تاکہ کوئی بھی آگے جا کر جو ہے وہ اس بات کی کیا کہتے ہیں وہ نہ کر سکے، کیا کہتے ہیں، محمود بھائی اپنے ہمیشہ ذہن ہم نہ لے لے. بالکل بالکل بہت شکریہ. محمود بھائی ہمیشہ اپنے چھوٹوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کانفیڈنس دیتے ہیں. اور میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا، الحمدللہ مدینہ شریف کا سفر کیا، اور مدینہ شریف الحمدللہ. سے عمرہ بھی کرنے. تو حدیث مبارک ہے کہ آپ کسی شخص کا آپ کو پتہ کرنا ہے کیسا ہے تو آپ اس کے ساتھ سفر کریں. تو محمود بھائی کے ساتھ یہ شرف حاصل ہوا اور مبارک سفر کیے. اور محمود بھائی کو میں نے اتنا اچھا پایا، اتنا فرینڈلی پایا، اتنا گفتگو آپس میں ہم لوگ ایسے رہے بالکل فرینک. اور وہ ہمیشہ ایسے ہی ملتے ہیں، محبت بے کے شک ساتھ محمود چہرہ بھائی کہتے ہیں سنتے ہیں، ایک جس طرح اتنی سے ایک محبت دیتے ہیں. خوبصورت کہتے ہیں ثنا ہے، اور اس طرح سے ایک خوبصورت انسان بھی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. محمود بھائی ایک حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے آگے گفتگو بڑھاتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اللہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ابھی بس کچھ دیر پہلے ہی میں نے خبر پڑھی ہے کہ رمضان مبارک کا عمرہ بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. پورا رمضان بھی تقریباً شاید یہی حال رہے گا. تو باقی جتنا بھی ہم کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے حالات، لیکن حرمین شریفین کو دیکھ کر جو ہے نا برداشت نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس کو بالکل ایسے بالکل معاملات ہو جائیں کہ حرمین شریفین کے دروازے کھل جائیں. آمین اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا آمین اللہ. محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو.
ہر سال کریں ہم طواف حرم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں مولا تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں. اسباب ہوں ان کو ایسے بہم. اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک کہتے ہیں یہ دعائیں قبول فرمائے. محمود بھائی کہتے ہیں پچھلے 5 سال سے ہمارا بھی ایسا ہی تھا کہ ہر سال کہتے ہیں ہم وہاں پہ مدینہ منورہ میں ہمارے رمضان شروع ہوا کرتے تھے, اور اس بار دل کی کیفیات کچھ ایسی ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی, کہ دل صرف کہتے ہیں رو رہا ہے کہ اس بار ہمیں رمضان یہاں پہ گزارنا پڑے گا, وہاں پہ آغاز نہیں ہوگا. محمود بھائی آپ کے بارے میں جانیں گے تھوڑا سا کہ محمود بھائی آپ کا نعت خوانی کا سفر جو ہے کس طرح سے شروع ہوا, کس طرح سے آپ کا رجحان یہاں پر آیا, آپ نے کب نعتیں پڑھنا شروع کی, ذرا کچھ بتائیے اس بارے میں. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ میرے زندگی کا جو سفر ہے, زندگی کا جو سفر ہے, میں نے پہلی سانس لی وہ 15 شعبان میں لی ہے. آج 15 شعبان ہے, اور بھی جو پیدائش ہے ولادت کا جو دن ہے وہ 15 شعبان ہے. تو آج جو ہے وہ بہت مبارک. تو یہ ایک طرح سے میری سالگرہ ہے, ولادت کا دن ہے 15 شعبان. تو میں ایسے ہی تفریحاً یا مزاحاً کہتا ہوں کہ بھائی پٹاخے پھٹ رہے ہوتے ہیں, خوشیاں لوگ منا رہے ہوتے ہیں, میری پیدائش کے موقع منا رہے ہوتے ہیں. تو میرے جو ہے وہ ہمارے, میں آپ کو آغاز کا بتاؤں کہ آغاز کیسے ہوا. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت سے جو پیار ہے میرے گھرانے میں ایسا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت محدث اعظم ہند کچھوشی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت ہاشمی میاں مدنی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مدث اللہ علیہ کے والد حضرت محدث اعظم ہند کچھوشی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس سلسلہ اشرفیہ کی برکتیں, اور پھر ساتھ ساتھ میرے والد صاحب نے گلشن اقبال میں ایک کمیٹی بنائی تھی بہت عرصہ پہلے, آج سے تقریباً 40 سال 45 سال پہلے. پھر اس کمیٹی کو دیگر جگہوں پر بھی فالو کیا گیا. اس انداز کو طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی, تو جمعے کو صبح فجر کے 1 گھنٹے کے بعد مختلف گھروں میں جو ہے وہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا. جیسے ہم 3 دوست ہیں, ہم تینوں بیٹھے ہیں, ہم نے آپس میں طے کر لیا بھائی ہر جمعے کو صبح سویرے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے گھر پہ قرآن خوانی کا اہتمام کریں گے. ایک دن میرے گھر پہ ہوگا, ایک دن محسن بھائی آپ کے گھر پہ ہوگا, ایک دن جو ہے ولید بھائی آپ کے گھر پہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر یہ ہم نے جب شروع کیا تو اور لوگ بھی بڑھ گئے اس کے اندر, اور لوگ بھی آنا شروع ہوئے, تو انہوں نے بھی اس کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کی. پھر وہ ایک چین بن گئی. پھر گلشن اقبال میں اتنے لوگ ہو گئے کہ پھر ان کی 2 کمیٹیاں الگ الگ بنانی پڑی, مطلب اتنے لوگوں کا اضافہ ہو گیا. صبح سب فجر کے بعد جمع ہوا کرتے تھے ہر جمعہ مبارک کو, اور جمعے کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد جمع ہوتے تھے, اور پھر تلاوت مطلب قرآن پاک جو سپارے جو ہوتے ہیں 30 سپارے الگ الگ جو ہوتے ہیں قرآن پاک سیٹ ہوتا ہے, وہ لوگ آپس میں تقسیم کر کے پھر قرآن پاک کو مکمل کرتے. اس کے بعد پھر میرا بھائی محمد حنیف اشرفی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ مغفرت فرمائے, وہ اور قاری ظفر احمد نقشبندی صاحب, میرے والد صاحب, جمیل بھائی, یہ سب مل کر ایک نعت پڑھا کرتے تھے, صلاۃ السلام, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناشتہ ہوا کرتا تھا. پھر یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا, تو اس میں پھر میری ولادت بھی ہوئی اس دوران, پھر میں بھی اس کا حصہ بنا. میں نے بھی پھر مجھے بھی شوق ہوا نعت پڑھنے کا. میں گھر میں ویسے ہی کھڑا ہو جاتا تھا جیسے امام کھڑا ہوتا ہے, نماز پڑھانا شروع کر دی اکیلے, اور اکیلے اذان دینا شروع کر دی, اکیلے ہی بس وہ نعتیں پڑھنا شروع کر دی. تو اس لیے کرتے 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 پھر والد صاحب نے شوق دیکھا, تو انہوں نے بھی مجھے محفل میلاد میں لے جانا شروع کیا, اور پھر مختلف جگہوں پہ مختلف مقامات پہ مجھے محفل میں نعت پڑھنے کا شرف ملا. جو سب سے پہلا جو ایک بڑا شرف جو ملا مجھے نعت پڑھنے کا, جس سے مجھے لوگوں نے جاننا یا پہچانا یا مجھے اپنے پاس اپنے یہاں بلانا شروع کیا,
وہ حضرت قلندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوا کرتا ہے قلندریہ چوک سخی حسن پہ. تو اس میں جو ہے بہت جی بڑے جی پیمانے پر عرس ہوا کرتا تھا, اور ابھی بھی ہوتا ہے, لیکن پہلے بہت بڑے پیمانے پر عرس ہوتا تھا اور ایک جم میں غفیر ہوتا تھا. اس میں نے جب قصیدہ برد شریف پڑھا کافی عرصہ پہلے 97 میں غالباً یا 96 میں, اچھا اس کے بعد سے پھر وہ سید غلام مشتبہ ہادی صاحب نے اپنی مرکزی محفل میں بلانا شروع کیا, جس میں پورے کراچی سے جو ہے وہ انجمن کے لوگ شریک ہوا کرتے تھے. اور اس طرح کیا سے بات بزم غوثیہ محبوب بھائی کی جو ہے انٹرنیشنل, یہ بہت بڑی بزم جی جی ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, ابھی بھی کام کر رہے ہیں وہ, لیکن پہلے بہت بڑے پیمانے پہ بہت آپ نے دیکھا ہوگا ماضی کی ریکارڈنگز ان کے جی بزم جی کے تحت, ٹھیک ہے نا. جی جی تو جی جی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حسان بزم حسان جی نیٹ کا ایشو ہوا. ثابت, اصل لوگ کال کر لیتے ہیں تو وہ میرا موبائل جی جو ہے جی وہ کنیکٹ ہے موبائل سے, تو یہ اچھا ہو میرے پاس اپنے پاس رکھا ہے کہ کال ڈسکنیکٹ کر سکوں تاکہ آپ سے. تو یہ طریقے یہ جو بیٹھک کی یہ جو محفلیں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا, تو وہ اصل جو ہے وہ بنیاد بنی آگے آنے کی لوگوں کے درمیان. ڈاکٹر خواجہ سہیل حامدی صاحب شریک ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ جی ایک وقت تھا ان کا بڑا نام تھا ثناخانی کے حوالے سے, محفلوں میں آیا کرتے تھے, بفرزوان کی محفلوں میں. یہ سارے جتنے بھی اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, تو یہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے بہت ماضی سے 20 سال سے 22 سال سے جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماشاء پہلے. اللہ ماشاء اللہ. تو یہ طریقہ رہا. میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول میں مجھے دوست کہتے تھے, آپ اسمبلی میں مجھے اساتذہ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے تلاوت کریں, آپ نعت پڑھیں. تو پھر ظاہر سی بات ایک بڑی اسمبلی ہوتی تھی, گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول گلشن اقبال بلاک 6 سے میں نے پڑھا, تو ایک بڑی تعداد ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی, تو زور سے پڑھنی پڑتی تھی. تو ایک ماحول بن گیا تھا بچپن سے ہی مجھے روزانہ نعت کیا پڑھنے بات کا, ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. تو میں محلے کی مسجد میں اذان دینا شروع کرتا تھا. اذان دینے کے لیے میں ایک بات بتاؤں, بڑا آپ کو خوشی ہوگی, تفریح آئے گی آپ کو, کہ میں اذان دینے کے لیے جی جی بڑا شوق رہتا تھا مجھے. ہمارے ایک بابا جی تھے, وہ اذان دیا کرتے تھے. اب مجھے دل چاہتا تھا کہ میں اذان دوں. اب میں نا وقت ہوں سے پہلے پہنچ جاتا تھا اذان دینے کے لیے نا. اب وہ بابا جی آ رہے ہوتے تو میں ہوں دور سے دیکھ رہا ہوتا کہ بابا جی آئے کہ نہیں آئے. اب وہ ٹائم ہونے لگتا اور بابا جی جیسے آنے لگتا, میں جلدی سے مائک کھولتا, مسجد کو اذان دینا شروع کر دیتا تھا وقت سے پہلے ہی. ماشاء پھر اللہ. اذان کے بعد بابا جی بولتے تھے, ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا تھا, تم نے اذان کیوں دی. تو ظاہر سی بات ہے, بندے کو شوق ہوتا ہے نا, تو بہت ساری چیزیں بالکل انسان بالکل. اپنے شوق کے لیے. محمود بھائی, اللہ ہمیں پاک کافی آپ کو سارے سلامت لوگوں نے جوائن رکھے کیا ہے. محمود بھائی. عابد انکل نے جوائن کیا ہے, سعود احمد ہے, اور علی حسن مصطفی گجرانوالہ سے ہیں, خواجہ سہیل حامدی صاحب ہیں, اور عبدالرافع ہیں ہمارے ساتھ. بہت سارے لوگ ہیں. ولید, کوئی کلام شامل کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے گفتگو جی بڑھاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مجھے خصوصی طور پہ جو کہا گیا ہے, عابد میری بھی کہتے ہیں بہن, عابد بھائی کی بیٹی بھی محمود بھائی آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. اچھا محمود بھائی, آپ ہو اور قصیدہ بردہ شریف نہ سنا جائے تو یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے. تو آغاز میں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار ضرور شامل کریں. بالکل, میں پیش کرتا ہوں. ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے, تقریباً 6:25 تک میں جی جی انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. جی جی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں, ہمیں بھی افطاری پہ جانا ہے محمود بھائی. میں درود بھی پاک اللہم صلی علی دل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم. من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. الحمد لله منشي الخلق من عدمي, ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين
شقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. محمود جب بھی بھائی آپ پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ قصیدہ برد شریف آج یہ اب آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں, تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز میں آپ کی سوز میں مزید اور برکت پتہ ہے ولید سب سے زیادہ مزہ میں نے اتنے قصیدہ برد شریف سنے, لیکن جو مزہ محمود بھائی جب پڑھتے ہیں قصیدہ برد شریف تو جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کے پڑھنے میں ایسا محسوس نہیں ہوتا. کیفیت یہ الگ حضور ہوتی ہے, کی کیفیت ہی بالکل الگ ہو بالکل جاتی ہے. ایک خاص نظر ہے. محمود بھائی ہم اس گفتگو آن لائن کی اس نشست میں ذوالفقار بھائی ہمارے دلوں میں ہیں اور رہیں گے, ہمارے ذہنوں میں ہے رہیں گے. ہم ان کے لیے کچھ بات کرتے ہیں ہمیشہ آ کے نا, تو کیونکہ ان کے سب سے زیادہ سفر آپ کے ساتھ رہے ذوالفقار بھائی کے, تو کچھ ان کو آپ نے کیسا پایا؟ آپ تو مجھے پتہ ہے آپ ان کے کتنی اس وقت بھی آپ دس بوسی کرتے تھے, محبت سے. محمود بھائی کی یہ بات تھی کہ ہم جب BR وائی سے آ رہے ہوتے تھے, ادب کا یہ مقام تھا کہ محمود بھائی سب آتے تھے خود دروازہ کھولتے تھے ذوالفقار بھائی کے لیے گاڑی کا, اتنا ادب کرتے تھے. تو محمود بھائی کیسا پایا آپ نے ذوالفقار میں بھائی؟ دروازہ کھولتا بھی تھا اور جب وہ بیٹھ جاتے تھے تو میں دروازہ بند بھی کرتا تھا. جی جی. اور پھر اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور گپ شپ باتیں کرتے ہوئے آتے تھے. اور میرے ذوالفقار بھائی کے ساتھ پاکستان اور پاکستان سے باہر سفر رہ چکے ہیں الحمدللہ. UK میں بھی ساتھ رہا, پاکستان میں, پنجاب میں بہت ساتھ. اچھا ذوالفقار بھائی ایک دیکھیں ہر شخص کا ایک اپنا حلقہ احباب ہوتا ہے, اور ذوالفقار بھائی کا بھی بہت بڑا حلقہ احباب تھا, اس میں کوئی شک نہیں. مجھے یاد ہے کہ میں شروع میں میں نے جو سب سے زیادہ اگر کسی کا فون نمبر دیا ہے کسی کو, مجھے جو فون آیا بھائی مجھے ذوالفقار بھائی کا نمبر چاہیے, تو وہ ذوالفقار بھائی کا نمبر تھا جو میں نے, مجھے تو یاد ہو گیا تھا نمبر, میں اتنا لوگوں کو نمبر دیا تھا ذوالفقار بھائی کا کہ مجھے یاد ہو گیا تھا. اچھا ایک تو در نبی پر پڑھا رہوں گا, وہ جب کلام آیا ذوالفقار بھائی کا اس سے ایک بوسٹ ملا ان کو. اس سے پہلے میں صرف تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کراچی میں بہت سارے جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں دوسرے لوگ واقف نہیں ہوتے, محبت کرتے ہیں آپ سے. مجھے لوگ کہا کرتے تھے بھائی آپ ہمیں محفل ارینج کر کے دیں, یہ کریں وہ کریں, تو میں کوشش کرتا تھا کہ سب سے زیادہ ذوالفقار بھائی کو ان محفل میں جو ہے وہ بلایا جائے. تو اس کے بعد پھر ذوالفقار بھائی نے میں نے کراچی کی سطح پر جہاں تک میری بساط تھی وہاں ذوالفقار بھائی کو ویسے ہی لوگ جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود جو وہ حصے جہاں پہ وہ متعارف نہیں تھے وہاں پہ میں نے کوشش کی. پھر ذوالفقار بھائی نے کیا کیا کہ مجھے پنجاب میں, UK میں, موریشس میں ماشاءاللہ, اور ساؤتھ افریقہ میں ہر جگہ پہ میرا تعارف کرایا, میرے کانٹیکٹ نمبر شیئر کیے ان کے ساتھ. وہاں سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے موریشس بلایا, مجھے UK جب میں گیا تو وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھا, پنجاب میں بڑا خیال رکھا. اور ایک محفل جو بہت زیادہ پنجاب کی مشہور ہوئی, میں اور ذوالفقار بھائی ساتھ بیٹھے اور مولا علی کی منقبت بھی اس میں پڑھی گئی ہے. تو اس محفل میں کیا ہوا تھا کہ میں گجرانوالہ میں اس وقت نعت پڑھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا, حافظ عابد حسین صاحب کی محفل تھی. میں اس وقت نعت پڑھنے کے لیے مجھے اناؤنس کرنے ہی والے تھے, ذوالفقار بھائی آ گئے. کہنے لگے محمود کہ مجھے جو ہے وہ ابھی واپس بھی جانا ہے, تو کیا ارادہ ہے کہ میں پہلے پڑھ لوں کہ تم بعد میں پڑھ لینا. میں نے کہا ذوالفقار بھائی آج مجھے کون سنے گا, کہہ رہے نہیں کیسی باتیں کر رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ذوالفقار بھائی, جیسا آپ کو آسانی ہو, جیسا آپ کو خوشی ہو, مجھے کوئی پرابلم نہیں, آپ پڑھیں. ذوالفقار بھائی نے پہلے پڑھا, پھر میں نے ان کے ساتھ پڑھا. وہ بڑے یادگار لمحے ہو گئے الحمدللہ. تو اس کے علاوہ ذوالفقار بھائی کے ساتھ اتنے سفر رہے, ہم نے پکنک ساتھ کیا. آپ دونوں تو نہیں تھے اس پکنک میں, لیکن دیگر شناخواں حضرات اس میں تھے. تو وہ بڑا یادگار اور بڑی زبردست پکنک تھی ہماری شناخواں حضرات کی.
اور بڑی گپ شپ اور بڑے مزاح، بڑے لطیفے، اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا ذوالفقار بھائی کے ساتھ، خاص طور جہاز کے سفر ہوں، بے شک دیگر بائی روڈ سفر ہوں. میں نے صادقہ تک ذوالفقار بھائی کے ساتھ جو ہے بائی روڈ سفر کیا ہے اور دیگر مقامات کے سفر کیا کیے ہیں. تو گھمکول شریف ہم گئے ہیں ساتھ، ہم گولڈا شریف گئے ہیں ساتھ، ہم اور پتہ نہیں کہاں ہاں داتا دربار گئے ہیں. ہماری فلائٹیں ہم نے تقریباً تو جہاز میں کچھ نہیں 50 دفعہ ایک ساتھ ہم نے سفر کیا ہوگا ایک ہی سیم فلائٹ کے اندر. تو یہ تو کیا بتاؤں. اور محفلوں میں تو اکثر محفلوں میں روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک دن میں 3 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں پڑھ کے اٹھتا تھا ذوالفقار بھائی آتے تھے، ذوالفقار پڑھ کے اٹھتے تھے میں آتا تھا. اس طرح سے جو ہے وہ ہم محفلیں کیا کرتے تھے. باتیں تو اتنی ہیں ذوالفقار بھائی کے لیے کرنے کے لیے بس کیا. ولی بس اللہ پاک ان ذوالفقار کے بھائی جب درجات کو ہاسپٹل میں جی بھی تھے تو محمود بھائی ایسے کھڑے تھے. میں جی مجھے معلوم ہے کہ ایک طرح سے ایک پاؤں ان کا ہاسپٹل اور دوسرا پاؤں ہوتا تھا. میں آپ کو ڈاکٹرز کو یہ لا ضرور رہے ہیں. بتاؤں کہ میں بہت کم عیادت کے لیے اگر کہیں جانا ہوتا ہے میں جاتا ہوں عیادت کے لیے لوگوں کی، لیکن میں کبھی دیوانہ وار نہیں ہوا ایسا میرے ساتھ کبھی. میں جب ذوالفقار بھائی کا کسی نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں ہاسپٹل. ایک نارمل سا میں سمجھا تھا، لیکن جاتی جیسے میں نے چہرہ دیکھا تو مجھے آثار کچھ سمجھ میں آ رہے تھے کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ نہیں لگتا کہ یہ اب کنٹرول میں رہا ہے. تو میری کیفیت جو ہے بہت چینج ہو گئی. میں گھر گیا، بارش اتنی شدید تھی، روڈوں پہ پانی اتنا تھا اور لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے اس میں ان دنوں میں. آپ کو یاد ہوگا ہر کوئی نہیں نکل رہا تھا. پھر میں گھر گیا دوبارہ، میں بے چین ہو گیا، دوبارہ آ گیا دوسری دفعہ. پھر گھر گیا، پھر بے چین ہو گیا، تیسری دفعہ آیا. 3 بار میں نے ایک دن میں چکر لگا لیا، اور وہ 1.5 دن کے اندر ذوالفقار بھائی کا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا سے وہ چلے گئے. انتقال سے کچھ دیر پہلے تک، بلکہ جس وقت انتقال ہوا اس وقت بھی ہم ہاسپٹل کے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے. پھر کچھ دوست اور تھے، انہوں نے کہا یار اب کافی دیر ہو گئی ہے، ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں. وہ ناشتہ کر کے واپس آیا تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. گھر آیا، دیکھا میرے موبائل میں بہت ساری کالز آئی میرے دوستوں کی. میں سمجھ گیا کہ آپ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. پھر دیکھیں نا کیسا جنازہ وہ ان کے مرشد نے ان کا جنازہ پڑھایا. پھر ان کی تدفین کیسی خوبصورت جگہ پہ ہوئی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ سید سہیل شمس صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. انہیں بڑی خوبصورت آمین جگہ اللہم ان کو آمین. دی، بہترین. میں اتنی صاف ستھری جگہ کہیں کبھی نہیں دیکھی صحیح کہہ جیسے رہے ہیں، بالکل. ذوالفقار بھائی کو ملی. اور اس دور میں تو بالکل کسی بڑے سے بڑے کیا کہتے ہیں طاقتور آدمی کو بھی ایسی خوبصورت بہترین جگہ جو ہے میسر نہیں آ نہیں سکتی ملتی. جیسے ذوالفقار بھائی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. والدہ کے بس قرب میں، آمین اللہم اولیاء آمین. کرام کے قرب میں، اور ایسی جگہ کہ رات کو دیر سے بھی آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں وہاں. بس محمود بھائی یادیں ہیں، اللہ تعالیٰ محمود بھائی ان کی صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. محمود بھائی کافی سارے آمین لوگوں نے اللہم ہمیں جوائن کیا، آمین. جیسے شوکت بخاری صاحب نے، عبدالرحیم حسینی جیکب آباد سے انہوں نے جوائن کیا، عمران بھٹی صاحب ہیں، سید زینب سعدیہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، ممتاز الحق انصاری صاحب. محمود بھائی ٹائم بھی کم ہے، کلام بھی آپ سے سنیں گے. آپ نے گفتگو بھی اتنی اچھی مسلم کی کلام ہے شامل ولید کرتے میرے. ہیں. اچھا اچھا چلے پھر. جی اپنا کیونکہ میری والدہ کی فرمائش ہے اور وہ کیونکہ میں اگر باہر نکلوں گا نا تو پھر میرا بچنا مشکل ہے. تو محمود بھائی والدہ کی فرمائش ہے میں ہوں تیرا سوالی کے چند اشعار ضرور پیش کریں. نبیوں کے نبی امی لقبی کونین کے والی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا کیا بات ہے، کیا بات سوالی، ہے، سبحان میں اللہ. ہوں تیرا سوالی. مولا تیرا سوالی ہے، آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، کیا بات ہے، میں سبحان اللہ. ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے. میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں
تو بڑی بات نہیں کیا بات ہے، ہے، میں سبحان ہوں اللہ، تیرا اچھے سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی محمد، مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی محمد، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں آمین ہم دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، آمین میں اللہم ہوں آمین۔ تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی ہے، آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین۔ ماشاء اللہ۔ ولید ہمیں بہت، شہباز شہزاد ہمارے دوست ہیں، پیارے بھائی ہیں، معروف نقی بھی محفل ہے، انہوں نے بھی محمود بھائی آپ کو سلام کہا ہے، سید عبید حسن ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، فہد عارف ہیں، احتشام صدیقی صاحب سید ہیں۔ سمیع اللہ محمود بھائی حسینی گیم صاحب کی نے بھی طرف، ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ محمود بھائی گیم کی طرف آتے ہیں تو رئیس ایک بھائی بھی ہیں، گیم، رئیس بھائی ماشاء اللہ، رئیس رئیس بھائی نے بھی جی رئیس بھائی جوائن بھی ہیں صاحبزادہ کیا ہے، محمد ماشاء جی رئیس ماشاء بھائی، اللہ، رئیس بھائی الحمدللہ میں روزانہ اللہ۔ دیکھتے ہیں، اور رئیس بھائی اللہ پاک انہیں بھی کہتے ہیں دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ محمود بھائی ایک گیم ہے، اور گیم کسوٹی ہے، یہ گفتگو آن لائن کسوٹی ہے، اور اس میں آپ کو ایک شخصیت میں نے اور ولید نے سوچی ہے، اور اس شخصیت تک آپ کو پہنچنا ہے 10 سوالوں تک ہے نا، مطلب 10 سوال کریں گے آپ اس شخصیت کے بارے میں، اور جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ویورز دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی مدد بھی کریں گے، وہ جو کمنٹ کریں گے ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، بلکہ آپ خود بھی کمنٹ پڑھ رہے ہیں تو پہنچ جائیں گے آپ۔ انشاءاللہ۔ رئیس بھائی نے ماشاء اللہ فرمائش کی قبلہ صاحبزادہ محمد رئیس جی احمد صاحب نے، نبی میں جی 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 ضرور۔ محمود بھائی آپ کا پہلا سوال کیا ہے اس شخصیت کے بارے شخصیت کے بارے میں، میں؟ ہوں، 10 سوال کر کر کے آپ کو پہنچنا ہے، مطلب 10 سوالوں کے اندر اس شخص پر۔ اچھا یہ جو جتنے بھی سوالات ہوں گے یہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہوں گے جو حیات ہے نا؟ جی جی، ایک سوال ہو گیا آپ کا یہ۔ ٹھیک ہے، حیات، چلو ایک منٹ۔ اچھا، شعبہ نعت خوانی سے ان کا تعلق ہے، نعت پڑھتے ہیں؟ جی، 2 سوال ہو گئے۔ سینئر ثنا خان ان کا شمار ہوتا ہے؟ سینئرس میں نہیں، اچھا، ایک سینئر ہے، سینئرس پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں میں سینئر ہوں۔ مجھے مجھے میسج کر دے گا، میں بھول گیا۔ نہیں نہیں، آپ کو میسج نہیں کروں گا میں، کوئی محمود بھائی ہنٹ کو بھی دیں کر گے دوں نا گا آپ؟ میسج۔ اچھا، 3 سوال ہو گئے محمود بھائی کے۔ نعت خواں ہیں، حیات ہیں، اور سینئرز میں سے نہیں ہیں۔ نہیں، نوشین احمد کہہ رہی ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، محمود بھائی کا جی کی دیں، لازمی دیں۔ چلیں، آفتاب ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا وہ نعت خواں جو ہے وہ کسی اچھے عظیم ثنا کے شاگرد ہیں، مطلب ان کی نقل وغیرہ کرتے ہیں یا بس اپنی پڑھی ہوئی نعتیں پڑھتے ہیں؟ یعنی ان کے اپنے کلام بھی مشہور ہیں یا وہ کسی اور کو ہی پڑھتے ہیں؟ مطلب وہ عموماً جس طرح ایک دوسرے کے کلام پڑھتے ہیں وہی۔ کسی اور کی پڑھتے ہیں زیادہ تر۔ ہوں، اچھا، 5 سوال ہو گئے اور محمود بھائی ابھی تک نہیں پہنچے قریب۔ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، شادی شدہ نہیں۔
अब पहुंचने वाले हैं। 6 सवाल हो गए। किस इलाके से हैं? मुश्तबा जिशान साहब हमें ओमान से ज्वाइन किया है। उम्र तो हमें भी नहीं पता, इलाका भी नहीं बताएंगे। और जोहेब अली अशरफी नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आ गया, ये फहद आतिफ ने लिखा है कि ये उबैद रजा कादरी हैं। नहीं, उबैद रजा नहीं, नहीं, मैंने सवाल नहीं किया, मैं तो बता अच्छा। रहा हूँ कि उधर लिखा हुआ है। कमेंट्स में बहुत उन्होंने कहा सारे, है, फहद भाई ने बोला, ताहिर भाई ने बोला, अब्दुल राफे ने बोला, आबिद भाई ने बोला। रास्ते ने कहा, मोहसिन भी नहीं, क्योंकि वो शादी नहीं है उसकी ना। मेरी शादी का सेहरा तो आप पढ़ेंगे ना। अच्छा, देखे वही सही कह रहे हैं, शादी का सवाल बहुत कमाल किया है। बड़ा कमाल किया। हाँ खतरनाक वाला ये। 6 सवाल हो गए और महमूद भाई मेरे जहन में तो एक नाथ आ रहे हैं, और वो हमारे मेरे लिए तो बच्चे ही हैं वो। हम अब माशाल्लाह अच्छा पढ़ने लगे हैं और महफिलों में जाने लगे हैं, मोहम्मद अहमद सिद्दीकी। लेकिन जाहिर सी बात है वो अहमद सवाल नहीं तो नहीं, मैंने नहीं, ये अहमद नहीं सवाल है, हो जाएगा, अहमद आपने नहीं खुद कह दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जहन में आ रही है क्या मैंने। चले। अच्छा है। महमूद जब भाई, 6 जहन में आ सवाल। जाए वही तो सवाल है। आफ्ताब अली कादरी साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। मुश्तबा जिशान साहब ने आपकी हेल्प अल्लामा की है। इकराम हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है भाई। शादी की ये जिक्र कह पर रहे हैं मोहसिन कि भाई शादी के शर्माते सवाल क्यों? में मोहसिन भाई मुस्कुराते क्यों है। ये बस अंदर की फीलिंग है महमूद भाई। अच्छा, कमेंट ये में एक सब बंदे ने जवाब भी दे नाश्ता दिया है जो इसका। मशहूर भी है, शादी भी नहीं हुई उसकी। मोहसिन भाई, आपके लिए अल्लामा इकराम हुसैन साहब ने सवाल किया है कि शादी के नाम पर आप मुस्कुराते क्यों हैं? मैं लामा साहब को होए भी होए फोन पे होए। बता। नहीं, ये देख लिया, महमूद भाई ने देख लिया, महमूद भाई ने देख लिया। कमेंट हटा दो, कमेंट हटा दो। देख लिया कमेंट हटा दिया मैंने। मैं दूसरे कमेंट चला देता हूँ। मैं देख लिया, आप समझ रहे कौन से नाथ की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा करीब पहुंचे ना, 10 सवालों तक पहुंचे, हमें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेके चलिए उधर। टीवी पे मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आते रहते हैं वो, बोल टीवी पे सुबह के प्रोग्राम में उनके अनीक अहमद के, और उनके पब्लिक रिलेशन माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं और 7 मरासिम बड़े सवाल हो अच्छे गए। हैं सियासतदान हजरात से, है ना। 7 सवाल हो गए। ये कौन पहुंचा, कौन है वैसे ही? बिल्कुल ऐसे ही मैंने जो सवाल आप किया बताया, अरसलान भाई, मैं अरसलान जी, ऐसे ही है, ऐसे ही अशरफ भाई है। के बेटे। जी अच्छा महमूद भाई, 7 सवाल हो गए, सही, बिल्कुल सही फरमाया आप। अच्छा, चले फिर भी सवालात कर लेते, क्या जाता है। उन्होंने हाँ, 10 कराची सवाल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज में। जी बिल्कुल है, जी सही है। बिल्कुल। 8 हो गए। और आजकल वो होस्टिंग की तरफ भी थोड़ा बहुत माइल हैं, प्रोग्राम को होस्ट बिल्कुल। कर जी भी बिल्कुल। का भी कुछ हिस्सा होस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कितने सवाल हो गए? 9 सवाल हो गए। 9 हो गए, एक रह गया। ये किसने कमेंट किया है? उसने पहुंचा दिया महमूद भाई को। ये अरसलान अशरफ ये ने, सैयद आफ्ताब अशरफ अली भाई के कादरी बेटे ने, ने भी अरसलान ने। कमेंट किया है। अब तो सबने ही कर दिया। मतलब अरसलान की मैं कहूंगा कि अरसलान माशाल्लाह एक समझदार बच्चा है, और यकीनन उसकी किसी ने हेल्प जी की माशाल्लाह। होगी। हमारे मुफ्ती भाई होते हैं वो, महमूद भाई, हमने जितनी भी कसौटियां खेली वो चौथे सवाल में ना पहुंच जाते हैं मुफ्ती भाई, घर का एड्रेस तक बताते हैं मुफ्ती भाई। वो तो घर का एड्रेस भी बता देते हैं जी। अच्छा, उनका जो घर है, उस नाता का घर जो है नाजमाबाद में हमदर्द दवाखाना के सामने। जी माशाल्लाह, पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर सैयद शाह असदुल्लाह जुनैदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलाम कह रहे वालेकुम हैं सबको। अस्सलाम शाह साहब। शाह साहब बहुत दुआओं से नवाजते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला शाह साहब को सलामत रखे। आप महमूद अगर भाई, 10 विंडो का सवाल। इजाफा कर सकते हैं ना, तो आप अगर विंडो का इजाफा कर सकते हैं ना,
تو کبھی کبھار سید غلام مشتبہ ہادی صاحب کو اور سید اسداللہ جنیدی صاحب کو ہے نا ایک ایک دن کے وقفے سے آپ ان کو ہر سناخواں کے ساتھ بلائیں, یہ آپ کو بتائیں گے صحیح سے انشاءاللہ ہاں کہ شاہ کس صاحب سناخواں نے انشاءاللہ کتنی تقودوت کی ہے, آپ کو پتہ چلے گا, اور کیسے کیسے آتے تھے, کون کیسے آتا تھا, آپ کو پتہ چلے گا. آپ کو پتہ, میں سمجھتا ہوں کہ شاید بالکل نعت جی خوانی کے اندر جتنی محنت میں نے کی ہے, مطلب پروگرام میں محنت, آنا جانا ادھر ادھر بھاگ دوڑ, مجھے دکھائی نہیں دیتا اتنی محنت شاید کسی اور نے کی ہو, مجھے نہیں بے دکھائی شک دیتا شاید جی اتنی محمود محنت بھائی اگر. ایسے ہی ہے, ایسے اسٹائل. محمود بھائی 10 بالکل سوال ایسے ہو گئے جی آپ کے, اور 10واں آپ سوال تو ہاں ہاں ہو گیا 10 سوال, آپ نے گھر پہنچا دیا نا ہمیں. میں نے گھر تک پہنچا مگر دیا. نام نہیں بتایا محمود بھائی نے ابھی بھی. میں نام بتا دیتا ہوں, نام آپ بتائیں گے نا 10 سوال. محمد اسد ایوب کا ذکر کریں یہاں. جی ماشاء اللہ اسد بھائی, اللہ پاک سلامت رکھے انہیں. اکرام صاحب نے آپ کو ایک تحفہ پیش کیا ہے, وہ ہم انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے بعد وہ پہنچائیں گے. یہ کب ملے گا مجھے بھائی؟ لاک ڈاؤن کیا محمود بھائی, کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے, محمود بھائی کوئی ایسا واقعہ, او ہو خطرناک کسی نے کمنٹ کیا وقاص اتاری نے, اتنا لمبا نہیں, ساری خطرناک اسکرین نہیں سب کیا چھوٹ انہوں گئے نے, اس میں. طویل کمنٹ کیا ہے, بار وہ اس کو ہاں پڑھ لیں گے, ابھی ہمارے طویل وقت کم ہے. انشاءاللہ. محمود بھائی کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے یہ نعت خوانی کے زندگی کے سفر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جسے سن کے ہمارے جتنے ویورز ہیں, دیکھنے والے, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ, واقعات تو بہت ہوں گے یقیناً, کوئی ایسا واقعہ سلیکٹڈ واقعہ جس سے سن کے ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, کیونکہ ہم لے کے اس نشست کو اس لیے آئے کہ پینک تھوڑا کم ہو, یہ وبا کی وجہ سے جو اتنا پینک کریٹ ہے. تو کوئی ایسا واقعہ سنا ہے محمود بھائی, پھر کلام آپ سے سنتے ہیں جسے سن کے ہم سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. الحمدللہ میرے پاس نعت خوانی کے حوالے سے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کسی محفل کے حوالے سے کہ اچھا لوگوں کے چہروں پہ اس طرح سے مسکراہٹ آئے, لیکن کوئی لیکن سا بھی واقعہ سناتے نعت خوانی کے پروگرام میں کافی زیادہ, بہت زیادہ جانے کا شرف اور سعادت ملی ہے, لیکن میرے ذہن میں کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ نعت خوانی کے حوالے سے جو ہے میرے پاس. یا آپ کی طالب علمی کے دور کا کوئی ایسا واقعہ. ہاں, طالب علم کے درمیان بہت سارے جگہوں پہ آنا جانا ہوا, لیکن اس کو بصورت واقعے کے طور پہ تو میں بیان نہیں کر سکتا. وعلیکم السلام اشرف بھائی, بہت بہت شکریہ. میں ضرور ایک بات بتاؤں گا کہ ہم پروگرام میں کافی جانا آنا ہوا, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم جایا کرتے تھے, آمین ہم شاہ جایا صاحب, بہت ماشاء اللہ شاء اللہ, ہم آرام باغ مسجد جایا کرتے تھے. جی 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 تو آرام باغ مسجد جو ہے سمجھ لیں کہ نعت خوانی کی یونیورسٹی تھی, ابھی بھی ہے. سید اعجاز الدین شاہ صاحب اس کو بالکل کنٹینیو کیا ہوا ہے, اس کو بڑی جی جی محنت اور تگودو سے اس کو جاری رکھنے کی کوشش میں ہے, وہ اللہ ان کو کامیاب فرمائے. تو آمین اللہم آمین. میں انشاءاللہ, محسن بھائی آپ کے لیے کمنٹ کیا ہے کہ اکرام علی خان صاحب نے کہ محسن اب شادی کر لیں آپ. اب بہت شرماتے ہیں, جیسی شادی کا نام آتا ہے گردن جھک جاتی ہے, خیر تو ہے. اب تو آپ نے منہ چھپا لیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد یہ اللہ کا خبر بھی شکر آئے ہے گی. ایسی کوئی شرارت نہیں کی اپنے مجتبیٰ ذیشان بھائی. شرارت کبھی نہیں کی. جی محمود بھائی آپ دوسروں کی شرارتیں مجھے بہت پتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے میں بتا نہیں سکتا. نہیں, آپ نام کے بغیر بتا دیں. نہیں, ظاہر سی بات ہے, ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں, ایسے لوگ جو سن رہے ہو, دیکھ رہے ہو, وہ سمجھ جائیں گے. پھر وہ نہ کوئی, میں نے کہا کہ وہ میں کسی کو ناراض کرنے کے لیے تو نہیں آیا نا یہاں پہ. جی 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 اچھا محمود چلیں, بھائی, میں آپ کو عرض کروں کہ ٹھیک ہے میں ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو خوشی ہوگی. مجھے ایک صاحب نے جو ہے وہ جی جی کہا کہ آپ جو ہے ہماری طرف سے فلاں کنٹری میں چلیں جائیں اور بڑی رات وہاں اس کنٹری میں کر لیں. تو بہرحال وہ سبب نہیں بن پایا اور میں نے بڑی رات کا پروگرام کہیں پر نہیں دیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پھر مدینہ شریف چلے جائیں. میں نے ان سے کہا کہ میں مدینہ شریف تو اکیلے نہیں جا سکتا, کیونکہ میری 40 سال سے کم عمر ہے, اور 40 سال سے کم عمر والا شخص بغیر محرم کے جا نہیں سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی والدہ کو جی لے جائیں.
تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے ٹریول ایجنٹ کا اپنا نمبر دے دیا, بھائی آپ ان سے رابطہ کریں اور جو ہے وہ جو بھی صورتحال ہے ان کو آگاہ کر دیں. میں نے ٹریول ایجنٹ سے بات کی, پھر اس سے متعلقہ صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ سن رہے ہیں اس بات کو. ان کو دیکھ کر تو یہ واقعہ یاد نہیں آیا, اچانک ایسے یاد آ گیا مجھے. تو انہوں نے اچھا کہا کہ ٹھیک ہے, ٹریول ایجنٹ کو میں نے فون کیا اور کہا کہ مجھے جانا ہے اور جتنا بھی خرچہ ہو رہا ہے اس میں سے ایک مجھے بتائیں کہ فی کا کتنا بن رہا ہے. میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, اپنے بھائی کو بھی میں چاہتا ہوں میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہمارے ساتھ سفر شریک سفر ہو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے آگے جن صاحب نے مجھے یہ جو اسپانسر کیا تھا, پہلے مجھے پھر میری والدہ کو بھی کر دیا انہوں نے. تو سبحان پھر اللہ. اس کو ٹریول ایجنٹ نے بتا دیا کہ یہ جو ہیں اشرفی صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی بھی جو ہیں وہ خود پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کا بھی کر دوں میں اس طرف سے. تو اس طرح سبحان سے اور جب تک ہم نے سفر نہیں کیا, تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے, تو ان کے یہاں سے ایک صاحب جو ہے مستقل مجھ سے رابطے میں تھے. بھائی فلاں صاحب جنہوں نے اسپانسر کیا وہ کہہ رہے ہیں آپ کب سفر کرنا ہے, آپ نے کب سفر کرنا ہے, آپ نے کب سفر کرنا ہے. وہ مجھے کم از کم 15 سے 20 دفعہ انہوں نے ہر 10 دن بعد 15 دن کے بعد انہوں نے فون کیا کہ آپ نے کب جانا ہے, کب جانا ہے, کب جانا ہے. جب ہمارا شیڈول بن گیا تو ہم نے ان کو آگاہ کر دیا. پھر ہمیں ہمارے شیڈول کے مطابق مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی, مکہ مکرمہ کی حاضری ہوئی, اور بڑے اچھے احترام کے ماشاء اللہ. ساتھ شاندار انداز سے الحمدللہ حاضری ہوئی. آدھا گھنٹہ رہ گیا مغرب میں. جی محمود بھائی اگر آپ اجازت دیں 6:25 کا آپ نے ٹائم دیا تھا, یا تو آپ ہمیں کلام سنائیں یا کال بھی لینے, اگر آپ اجازت دیں کال لے سکتے ہیں ہم. لیں. محسن بھائی کلام شامل کر لیتے ہیں, ٹائم بہت شارٹ ہے اور فرمائشیں بہت ساری ہیں. ایک ایک محمود شعر بھائی کہتے نے ہیں, بھی 2-3 کہہ کلام دیا میں ہے, شامل کر لیتے ہیں. محمود بھائی نے بھی کال کا کہہ دیا, تو ولی فرمائش کے بعد کال لے لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ ایک شعر سنا دیں اب تک سکون پایا ہے زندگی کا. اچھا, جس تو کو آپ کال ملا اس رہے کے اس کو بعد تو پتا ہے انشاءاللہ نا کہ کال وہ لیتے کال مجھے ملائی گئی ہے, جی جی وہ دیکھ رہے ہیں جی پروگرام. جی اس کو معلوم ہے. ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہو. جی بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں, بہت سارے کمنٹس بھی کر چکے ہیں. تو ان سے کہیے گا کہ مجھے ٹیکسٹ میسج کر دیں میرے نمبر پہ, میں نہیں کال کروں. بھائی اس اگر پہ ہم آپ نے سن رہے ہو پابندی عائد ٹیکسٹ کی ہوئی میسج کر دیں, ہے. میں محسن کو نہیں کہہ رہا, ولی سے نہیں کہہ رہا. چلے کلام پیش کر رہا ہوں. مجھے جو فرمائش کی ہے صاحبزادہ محمد رئیس احمد صاحب نے, تو میں انشاءاللہ وہ ان جی کا جی کہا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. جی ضرور. محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں, کیا نور کی کرنیں اتری ہیں, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, کیا سبحان اللہ. نور کی کرنیں اتری ہیں, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, نظریں ہیں گنبد خضرا پر, ہاتھوں میں کھجور مدینے اللہ کی, نظریں ہیں گنبد خضرا پر, ہاتھوں میں کھجور مدینے کی, افطار کی گھڑیاں آئی ہیں, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, خوشبوئیں پہم آتی ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سبحان میری شادی اللہ سے لوگ سبحان اتنا اللہ. ایکسائٹیڈ ہو گئے, لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نا کارڈ چھپوا لو اپنا. ناظم میں انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے پہنچاؤں گا. انشاءاللہ. محسن بھائی کالر ہے ہمارے ساتھ, تو جی بات کرتے ہیں. محمود بھائی, یہ السلام آواز علیکم آپ کو ورحمۃ اللہ. پہچاننی ہوگی. وعلیکم السلام. جی محمود بھائی آپ کو سن رہے ہیں, محمود بھائی سے بات کیجیے. السلام علیکم محمود بھائی, کیسے ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہے؟ آپ کی خیریت پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک ہے محمود بھائی, آپ خیریت سے ہے نا؟ جی اللہ کا شکر ہے. ہلو.
जनाब आप फिर जी महमूद भाई से ये हाल चाल ऐसी पूछते आवाज है जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं. हेलो महमूद भाई, कैसे ठीक है? अच्छा, इस बंदे ने ना जब भी महफिल होती है ना इसकी, तो ये सामने वाले की मोबाइल की बैटरी खत्म करवा देता है, मुझे तो इतनी कॉलें करता है ये बंदा. मुझे तो ये तो अब्दुल राफी लग रहा है. वाह. जी अब तो राफी है. अच्छा, ये इसने आवाज कोशिश चेंज की नहीं कर कि पाया है, मैंने इससे बोला था, मुंह में पान रख के बोलने की कोशिश की है इसने, मगर रोजा है ना इसका. लेकिन कोशिश इसने अच्छा अच्छी की है. महमूद भाई, कलाम, जी जी बिल्कुल. अच्छा, कलाम की फरमाइश है, शाहिद भाई ने फरमाइश करी है, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब सबसे जुदा है. एक शेर इसका शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह तौबा सुनेंगे आपसे और फिर मुख्तसर दुआ. नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है, मैं यहाँ से सुभान अल्लाह, तुम्हें सुभान अल्लाह. क्या बताऊं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है, मुस्तकिल उनकी चौखट आता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है, कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है, बाबे जिब्रील मेरा पता है. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह. महमूद भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे. बस महमूद भाई आखिर के मिल करेंगे, उसके बाद मुख्तसर दुआ कराइएगा. हम कहते हैं अपने तमाम देखने वालों को बता दें, कल इंशाल्लाह ताला आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा जनाब मोहम्मद खावर नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद होंगे, ठीक 5:30 से 6:30 बजे तक. माशाअल्लाह. इंशाल्लाह हम आपके साथ कल भी मौजूद होंगे. और इंशाल्लाह अपना महमूद भाई तौबा के चंद अशार और फिर मुख्तसर दुआ. तेरे करम को तेरी अता को भुला दिया, आमाल की जजा सजा को भुला दिया, ताकत मिली तो कर्ब बला को भुला दिया, हर नातबा किया है रसा को भुला दिया, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, हम सब की तौबा कबूल हो. आमीन. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कायनाति मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्दा bi an salli alayhi. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا الہ العالمین، ہم تمام کا ذکر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا قبول فرما. میرے مالک اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم تمام کی مجائز حاجات کو پورا فرما. میرے مالک ہمیں آمین اپنے نصیبوں پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک آمین جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما. میرے مالک جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو ایسی خواہشات ہمارے دلوں سے نکال دے. میرے مالک ہمیں صحت سلامتی اور شفا عطا فرما. حلال طیب رزق عطا فرما، آمین. اس میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما. حرام کے ایک ایک لقمے سے محفوظ فرما.
میرے مالک ہم پر کرم فرما، رحم فرما، جو بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ان کو نیک برکت عطا فرما، خاص طور پہ ہمارے اسد ایوب بھائی، ولید بھائی، محسن بھائی اور جتنے بھی میرے مالک جو ثناخواں عبید بھائی، جتنے بھی ثناخواں میرے مالک سب کو نیک صالح میرے مالک ذریت عطا فرما، نیک صالحات عطا فرما میرے مالک، کرم فرما، رحم فرما، ان کی خوشیوں ان کو ہمیشہ مسکراتا رکھ میرے مالک، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرما، بار بار تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرما میرے مالک، جن کے ساتھ ہماری خواہش ہے اور جن کی خواہش ہمارے ساتھ ہے کہ ان کی روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ حاضری ہو، میرے مالک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں اکٹھا کر دے، آمین وصلی اللہ تعالی علیہ خلق سیدنا مولانا محمد والی صحابی اجمعین، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔